الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 26 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہم لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج ہم پڑھیں گے لیلۃ القدر کیوں عطا کی۔ فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی عمروں کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی تھیں اور آپ کی امت کی عمریں بہت چھوٹی تھیں، اور آپ کو خیال آیا کہ میری امت کے لوگ گزشتہ امتوں کی طرح نیکی نہ کر سکیں گے۔ آپ کا چہرہ انور غمناک ہو گیا، تو آپ کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کو لیلۃ القدر عطا کر دی گئی ہے۔ کون سی لیلۃ القدر؟ جو 1000 مہینوں کی روزوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کے نوافل سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کی نمازوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں کی جہاد سے افضل ہے، جو سراپا رحمت و برکت ہے، جو ذریعہ بخشش و مغفرت ہے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، اس نے کوئی نیک کام کیا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ اس زمانے کے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، فلاں بادشاہ سے کہو کہ وہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام بادشاہ تک پہنچا دیا۔ اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض گزار ہو گیا، اے اللہ، اے رب العالمین، میری دعا ہے کہ میں جان، مال، اولاد تیری راہ میں جہاد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 بیٹے عطا فرمائے۔ جب وہ جوان ہوئے تو ان میں سے ایک ایک بیٹے کو مال دے کر رائے خدا میں جہاد پر بھیجتا رہا، اور ہر ماہ ایک بیٹا شہید ہوتا رہا، اور خود دن رات عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ جب ایک بیٹا شہید ہو جاتا تو دوسرے ماہ کو دوسرے بیٹے کو بیچ دیتا، غرض کہ بلا ناغہ 1000 مہینوں تک اس نے اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے روانہ کیا، اور ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اور اب خود بادشاہ جہاد کے لیے نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو رشک کرنے لگے اور کہنے لگے اس بادشاہ کے مرتبے تک کسی کی رسائی نہ ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ اس رش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے امت مصطفیٰ علیہ السلام کو نوازا، اور سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا نزول ہوا، اور اس کے بعد اسی 80 برس کی عبادت سے افضل حضرت علی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے 4 آدمیوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے لگاتار 80 برس عبادت کی، اور اسی عرصے میں آگ جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کی۔ ان میں سے ایک حضرت ایوب، دوسرے حضرت زکریا، تیسرے حضرت حزقیل بن اجواز، اور چوتھے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ آپ کے اسی فرمان پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے تعجب کیا۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو ان کی 80 سال کی عبادت کرنے کی تعجب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی سے بہتر اور اس 80 سال سے بہتر ایک رات عطا فرما دی ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ الغرض صحابہ کرام علیہم رضوان بنی اسرائیل کی عبادت گزاروں کی پاکی و تطہیر، صوم و صلات، جہاد اور ان کے تقدس کا ذکر سن کر بیتاب ہو رہے تھے۔ رب العالمین جل شانہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بے چین دلوں کی نگاہ جانب لطف فرما کر جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ محبوب کریم علیہ السلام کو پیغام دے دو کہ بنی اسرائیل کے متقی اور عبادت گزار لوگوں کے لیے ذکر کو سن کر ان پر رشک کرنے والوں غلاموں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کریم نے تمہیں ایک ایسی رات عطا کر دی ہے جس کی عبادت و ریاضت شب بیداری 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شب قدر میں عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔